الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کے جو یہود تھے مدینے کے اندر، جن میں اب اجتماعی طور پر برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. جب ایک قوم بگڑتی ہے تو پہلے فردن برائی پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کو نہیں روکتے، پھر جھنڈ بن جاتے ہیں، پھر گروہ بنتے چلے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پوری قوم جو ہے وہ خاموشی کی وجہ سے اس میں ملوث ہو جاتی ہے، تو وہ پوری قومی برائی بن جاتی ہے. تو اہل کتاب جو تھے یہودی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان سے یہ جو نبوت کا تاج ہے یہ لے کے بنی اسماعیل کو دے دیا گیا. تو ذہن میں رکھنا، آج جتنا بھی سبق ہے نا، انہوں نے جو سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان سے پوری ایک کتاب لے کے ہمارے سامنے ہمیں دکھائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو کل بھی اللہ رب العزت نے بتایا وہ اس سے پہلے بڑے بڑے مطالبے کرتے رہے ہیں، تو وہی سلسلہ بھی جاری ہے. اللہ کہتا ہے ورفعنا، وا اور رفع اٹھایا، بلند کیا، نا ہم نے، فوقہم، فوق اوپر، ہم ان کے، الطور طور پہاڑ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ اٹھایا، بے میثاقہم، ان سے میثاق لیتے وقت، ان سے عہد لیتے وقت. جب یہ کتاب بھی آئی تھی تورات تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو طور کے نیچے جمع تھے. اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کیا، یعنی زمین سے اٹھایا، اور ان کو یوں لگا ابھی گرا کہ ابھی گرا. وہ کاڑی آنکھ سے اوپر دیکھتے تھے. تو تب جا کے انہوں نے کہا جی سمعنا، ہم نے سن لیا ہے. دل میں پھر بھی کہا صحیح نام نہیں مانیں گے. تو یہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اتنی بگڑی ہوئی قوم ہے کہ یہ آسمان سے کتاب کہتے ہیں. ہم نے ان کو جب اپنی کتاب دی تھی تب بھی ورفعنا، ہم نے بلند کیا تھا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور جیسا پہاڑ، بے میثاقہم، ان سے میثاق لیتے وقت، عہد لیتے وقت. وَقُلْنَا، وا اور قول کہا، نا ہم نے، لہم ان سے، اور ہم نے ان سے کہا تھا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، داخل ہونا، الباب، دروازے سے، سجداً، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. جب ریا شہر فتح ہو گیا، ایک روایت میں بیت المقدس میں جب فتح کے بعد تم نے داخل ہونا ہے تو اللہ کے ہاں شکر کے طور پہ سجدہ کر کے اور جھک کے تو آپ نے داخل ہونا ہے. تو جب یہ کہا تو وہ کولووں کے بل، ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ جھکنے کے بجائے کولووں کے بل گئے، اور جو انہیں کہا گیا تھا حتۃ کہنا ہے، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، تو وہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو وہ حنتۃ بولتے تھے، اور دانے اور غلہ ہمیں چاہیے. اتنی بگڑی قوم تھی. وہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں وَقُلْنَا، اور کہا تھا ہم نے، لہم ان سے، ادخلوا، داخل ہونا، الباب، دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. تو یہ نہیں ہوئے تھے، الٹا داخل ہوئے تھے. وَقُلْنَا، اور ایک موقع پہ ہم نے کہا، وا اور قول کہا، نا ہم نے، لہم ان سے، یہ ان کے باپ دادا ایسے ہیں جن کی یہ اولاد ہیں، کہ ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدو،
نہ زیادتی کرنا، نہ عادت سے آگے بڑھنا، تعدو عادت توڑ دینا، تجاوز کرنا، لا تعدو نہ عادت سے بڑھنا، فی السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ہفتے کے دن آگے نہ بڑھنا، یعنی یہ بنی اسرائیل جو یہودی ہیں نا، انہوں نے اپنی عبادت کا دن اللہ سے ہفتہ لیا تھا، اور جو نصارہ ہے عیسائی انہوں نے اتوار کا دن لیا۔ مسلمانوں کو آخری امت کو اللہ نے جمعے کا دن دے دیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم ان سے آگے نکل گئے کیونکہ ہمیں جمعے کا دن ملا، ہم سے ایک دن پیچھے یہودی ہیں اور ایک دن پیچھے اتوار عیسائی ہیں، تو اللہ نے ان کو جمعے ہفتے والے دن عبادت کا حکم دیا تھا کہ تم نے کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ مچھلیاں ان کا کاروبار تھا، دریا کے کنارے یہ ایک بستی تھی، تو نہیں پکڑنی، تو یہ اس دن زیادہ پکڑتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو بندر ذلیل بنایا، یہ ادھر اشارہ ہے۔ وَقُلْنَا کہا ہم نے لَهُمْ ان سے لا تعدو نہ تم تجاوز کرنا، نہ حدیں توڑنا، فی السبت ہفتے والے دن، تو انہوں نے توڑی، پھر اللہ نے لعنت کی ان پر۔ وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقاً میثاق وعدہ عہد، غلیظا پختہ، پھر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، ہر بار پختہ عہد اللہ رب العزت لیتے اور یہ اس کو توڑ دیتے۔ اب توڑتے اللہ کہتا ہے فابی ما، فا پس بما وجہ، پس اس وجہ سے نقضہم انہوں نے توڑے، میثاقہم اپنے وعدے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑے اس وجہ سے، ایک وجہ ہوگی، وَكُفْرِهِمْ اور انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بِآیاتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اس وجہ سے اور عہد توڑنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمْ اور قتل کیے انہوں نے الانبیاء اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق نہ حق، بغیر کسی حق کے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا تھا، یہ وہ قوم ہے۔ وَقَوْلِهِمْ اور ان کا قول یہ تھا اور یہ کہتے تھے قلوبنا ہمارے دل غلف، یہ غلف یہ جو غلاف ہم کہتے ہیں، یہ رضائی کے اوپر غلاف چڑھایا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی یہ کھل کے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، یرمیاہ ایک نبی تھے آئے ان کو نبیوں کو قتل کیا۔ اور جب پیغمبر اسلام تبلیغ کرتے نا تو یہ کہتے دیکھو ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے پاس تو آسمانی کتابیں ہم پڑھتے آئے ہیں، اب ہمیں مزید قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پڑھے لکھے ہیں۔ اور دوسرے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، ہمارے دل کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج بھی دنیا میں ایسے انسان ہیں کہ آپ بات کرتے جائیں قرآن کی جو مرضی کرتے جائیں، انہوں نے دلوں کو خوب کپڑوں سے لپیٹا ہوتا ہے، دل کی طرف، عقل کی طرف، سوچنے کی طرف وہ آتے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قول قلوبنا ہمارے قلوب جو ہیں، دل جو ہیں، غلفن یہ پردوں میں ہیں، جتنی مرضی تبلیغ کر لو ہمارے دل تک تیری بات نہیں پہنچتی۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے اللہ کہتا ہے بل، پردے میں نہیں بلکہ تابع، یہاں بولتے ہیں وہ کتاب کی طباعت ہو گئی ہے، چھپ جانا، ٹھپا لگانا، مور لگانا، سب اس کے معنی ہیں، بلکہ تابع ٹھپا لگا دیا اللہ نے، بلکہ اللہ نے مور لگائی ہے علیہا اس کے اوپر، بے کفرہم ان کے مسلسل کفر انکار کی وجہ سے اللہ نے اب ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، یعنی ایک نسل در نسل نافرمانی کرتے آ رہے ہیں، تو ایسے لوگ پھر جدھر جاتے ہیں اللہ ادھر ہی ان کی ڈھیل کر دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مور لگنا، کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اب ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون اے پیغمبر اسلام، فا پس لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، پس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، چاند ایک کے سوائے ان میں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے۔
ابھی ان کی نافرمانیوں کی فہرست اور بھی ہے. واب کفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، یہ بات کہنے کی وجہ سے، کیا؟ علی مریم، مریم علیہ السلام کے خلاف. اللہ میں نے کہا اوپر خلاف ہوتا ہے. اللہ مریم، مریم علیہ السلام کے خلاف ان کے یہ بات کرنے کی وجہ سے، وہ کیا؟ بہتانن، جو انہوں نے بہتان لگایا، عظیمہ، بہت بڑا بہتان لگایا. مریم علیہ السلام کا پیچھے ہم قصہ پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بیٹے کے دیے تو انہوں نے بہت بہتان کھڑا کیا کہ یہ ولد الزنا ہیں، زنا سے پیدا ہوئے ہیں. اس حد تک انہوں نے لگائے. پھر اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے کہ آنا عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خود انہوں نے بول کے کیا. اس کے باوجود یہ مریم علیہ السلام پہ بہتان لگایا کرتے تھے یہودی. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ابھی آگے ان کی فہرست چل رہی ہے. وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قول، انا، بے شک ہم نے، قتلنا، قتل کر دیا ہے، المسیح، مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. یہ یہودی جو ہے نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ مقدمہ چلایا. اپنے علماء سارے اکٹھے ہو گئے، علماء نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے. رومی حکومت تھی، ان کے ہاں بھی انہوں نے پریشر ڈال کے آپ کو سزائے موت کا فیصلہ کرایا. یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ صرف ہمیں انجیل سے ہی ملتی ہے، کوئی معتبر ذرائع نہیں. انجیل سے ملتی ہے جو کہ تعریف شدہ ہے. اس لیے جتنا قرآن کہتا ہے اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو انہوں نے ان کو، یہ ان کا قول ہے، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا، قتل کیا، المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا. یہ کہتے تھے رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے. اللہ اب جواب دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ، وا اور ما نہیں، قتلوہ، اس کو قتل کیا گیا، نہیں قتل کیا اس کو. وما صلبوہ، اور نہ صلیب کیا. یہ صلیب ہوتا ہے پھانسی دینا، سزائے موت. یہ وما صلبوہ، اور نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. وما قتلوہ، نہ ان کو قتل کیا ہے، وما صلبوہ، اور نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے، نہ ان کو پھانسی دی گئی ہے. ولیکن، اور لیکن، شبہ، شبہ پیدا کر دیا گیا ہے، شبیہ بنا دی گئی ہے، لہم، ان کے لیے، ان کے لیے یہ شبہ والی بات بنا دی گئی ہے. یہ انجیل میں آتا ہے کہ جب وہ سب سے زیادہ جو شرارتی تھا، وہ جب ان کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ کمرے میں داخل ہوا. اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا اور ان کو عیسیٰ جیسی شکل بنائی. جب وہ باہر نکلا اسی کو گرفتار کیا گیا، پھر اسی کو انہوں نے پھانسی دی. بہرحال یہ ساری چیزیں ہمیں انجیل سے ہی ملتی ہیں. اس لیے جتنا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وما قتلوہ، نہیں انہوں نے اس کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ صلیب کیا، چڑھایا، پھانسی دی. ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا، شبہ بنا دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جو اختلاف کرتے ہیں، فی، اس بارے میں، لفی شکن، وہ بھی شک میں ہیں، منہ، اس کے بارے میں وہ شک میں ہیں. اب یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی عیسائی بھی خود، یعنی یہودی تو کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہاں ان کو صلیب چڑھا دیا گیا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، چونکہ یہودیوں نے ان کو بے گناہ صلیب چڑھایا. یہ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ ان کی بھی آگے نفی کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو عیسائی ہیں، ان الذین اختلفوا، یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں، فی، اس میں، لفی شک منہ، وہ بھی اس کے بارے میں شک میں ہی ہیں، ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ما، نہیں، لہم، ان کے پاس، بہی،
اس بارے میں من علم علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے اتباع، وہ اتباع کر رہے ہیں، وہ پیروی کر رہے ہیں، الظن، ظن کی، گمان کی، وہ اپنے گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، حتمی علم ان کے پاس نہیں ہے جتنا اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ چونکہ یہ مسلمان مفسرین جو ہیں انہوں نے جتنی بھی وہ انجیل سے حوالے لیے ہیں، اس کا تقریباً یہ عقیدہ اجتماعی طور پہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا ہے اور آسمان پہ لے گئے ہیں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، 40 سال تک حکومت کریں گے اور مسیح دجال کا مقابلہ کریں گے، قتل کریں گے۔ اس طرح یہ سارے نظریات جو ہے مفسرین نے لکھے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ما لہم بہی، نہیں ہے اس بارے میں ان کے پاس من علم، کوئی علم، الا سوائے اتباع، وہ اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، الظن، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ اشارہ دیتا ہے وما قتلوہ، نہیں قتل کیا اس کو، یقیناً، یقینی طور پہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، یہ بات یقینی ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ رفع، اٹھا لیا ہے، بلند کرنا، اٹھا لیا ہے، اللہ، اس کو اللہ نے الیہ، اپنی طرف، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً، قوت رکھنے والا، اللہ کے پاس اللہ غالب ہے، قوت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، حکیم، اور وہ حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی غالب ہونا، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، حکیم اور حکمت والا بھی ہے۔ ایک بار جی اس کو دہراتے ہیں، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور، بمیثاقہم، ان سے میثاق کے وقت، عہد لیتے وقت، طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا تھا۔ یہ ایسی بگڑی قوم ہے کہ وعدہ لیتے ہوئے بھی طور ان کے سروں کے اوپر مارنے لگے، تب جا کے یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، لہم، ان سے، ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہونا، سجداً، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ پوری ڈیٹیل ہم پڑھ رہے ہیں، اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کولموں کے بال داخل ہوئے، نیچے پہلے پاؤں کیے، ساتھ جھکے نہیں، الٹ کیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا تھا ہم نے، لہم، ان سے، لا تعدو، نہ زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، فی السبت، ہفتے والے دن بھی زیادتی نہ کرنا، وہ بھی انہوں نے کی، اللہ نے لعنت کی اور بندر بن گئے۔ وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، بڑا پختہ عہد ہم ان سے لیا تھا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، فَبِمَا، اس وجہ سے، نَقْضِهِمْ، جو وہ توڑتے تھے، میثاقہم، اپنا وعدہ جو توڑ دیتے تھے، اس وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے مسلسل کفر، ناشکری کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں کے انکار کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، جو کہ حق کے بغیر یہ قتل کر دیتے تھے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، قول کی وجہ سے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے بلکہ تابع، مور لگا دی اللہ نے، علیہ، اس پر، بکفرہم، ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دیا، فلا یؤمنون، پس وہ نہیں مان لانے والے، الا قلیل، مگر ان میں سے چند ایک کو اللہ توفیق دے، باقی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، اللہ مریم، جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے خلاف کہا تھا، بہتان عظیمہ، کھلا بہت بڑا بہتان ان پہ لگایا تھا۔ بہتان وہی کہتے ہیں ایک بندے میں برائی نہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا غیبت، تو آپ نہ کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ بات کرنا جو اس کے سامنے کریں تو اسے ناگوار گزرے۔ تو پوچھا اگر وہ اس میں موجود ہو، کہا موجود ہو تب بھی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں تو
تب بھی تو اس میں وہ خرابی نہیں، پھر بہتان ہے۔ تو ایسے مریم علیہ السلام پر انہوں نے یہ برائی کا، بدکاری کا بہتان لگایا تھا بہت بڑا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے المسیح عیسیٰ ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو قتل کر دیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اللہ کہتا ہے نہیں قتل کیا ان کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی وہ سولی پہ چڑھائے گئے، وَلَٰكِن لیکن شبہ بنا دیا گیا، شبیہ بنا دی گئی لہم ان کے لیے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ اختلافو جو آج بھی اختلاف کر رہے ہیں، فی اس بارے میں، لفی شک منہ، وہ اس میں شک کے بارے میں ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں شک کیا ہے۔ ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس، بہی اس بارے میں، من علم، کوئی علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے اتباع، وہ اتباع کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، الظن، گمان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ وما قتلوہ، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وہ قتل نہیں کیے گئے، بلکہ رفع، اٹھا لیا ہے، بلند کیا ہے اس کو اللہ نے، الیہ، اپنی طرف، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ وقان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، عزیزاً، بڑے غالب قوت والے، حکیم حکمت والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔